دعوت خطاب دے رہا ہوں استاد الاساتذہ رئیس المتکلمین و مدرسین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی مدرس دار جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، ایک بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنہ، آستانِ عالیہ سلیال شریف، آستانِ عالیہ شادپور شریف۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. حضرات، مشائخ اعظام، علماء کرام، سامعین گرامی، وقت بڑا مختصر ہے اور آپ توجہ سے دو چار باتیں سنیں. مجھ سے پہلے حضرت صاحب جس طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ دنیا کو امن کی ضرورت ہے، میرے پاس اس مسجد کے جو خطیب تھے حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتاویٰ حکیمیہ موجود ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 381 پر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے. اسی کو لے کر میں آگے صدیق اکبر کی شان بیان کرنے لگا ہوں.
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ لا یزال الناس صالحین متماسکین ما اتاہم العلم من اصحاب النبی ومن اکابرہم فاذا اتاہم من اصاغرہم ہلکوا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور کی امت اس وقت تک حق پر رہے گی، نیک رہے گی، اسلام پر رہے گی، جب تک وہ اس علم پر عمل کریں گے جو ان کو صحابہ سے ملا اور اپنے بڑوں سے ملا۔ یہ سمجھ آ رہی بات آپ کو کہ حضور کی امت اس وقت تک حق پر رہے گی، نیک رہے گی، جب اس علم پر عمل کریں گے جو صحابہ سے ملا اور اپنے بڑوں سے جو انہیں ملا۔ اور جب اس علم پر چلنا شروع ہو جائے گی فَإِذَا آتَاهُم مِّنْ أَصَاغِرِهِمْ، جب وہ کیبلوں سے دین سیکھنا شروع کرے گی اور 4 رسالے پڑھ کر داڑھی منڈے کہیں گے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، یہ فلاں ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے۔ ایک کھلاڑی بیٹھ جائے گا، ایک MNA بیٹھ جائے گا اور ان سے پوچھیں جی پردے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ جب کیبلوں پر بیٹھ کر ایسی باتیں ہوں گی، ایک اداکار کو بٹھا دیا جائے گا جی آپ بتائیں آپ پردے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب یہ علم جو ہے یہ کمینوں کی طرف سے آ رہا ہے، تو ہم اپنی 1400 سالہ تاریخ کو دریانورد کر دیں۔ ہمارے بڑوں نے صدیق اکبر کے آگے میں بات کرنے لگا ہوں کہ آپ نے اپنے پہلے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جب بڑے بڑے شیر اسلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تو اور کسی کو کیا جرأت ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں بات کرے؟ تو فَإِذَا آتَاهُم مِّنْ أَصَاغِرِهِمْ، جب علم چھوٹوں کی طرف سے آنا شروع ہو جائے گا، جی فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں کہ ہلاکو، اس وقت حضور کی امت تباہ ہو جائے گی۔ اب میں صدیق اکبر کا پہلا خطبہ، جب آپ پہلے خلیفہ بنائے گئے، اور یہ بھی یاد رہے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی کو حضور نے فرمایا جاؤ جا کر صدیق اکبر کہو نماز پڑھائیں۔ وہ باہر گئے تو صدیق اکبر موجود نہیں ہے، انہوں نے جا کے حضرت عمر کو کہہ دیا۔ جب حضرت عمر مصلی پر کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام اپنے بستر پر آرام فرما ہے، حضرت عمر کی آواز بلند ہے، جب قرات کی آواز اندر گئی تو حضور نے فرمایا کون امامت کرا رہا ہے؟ کہا جی عمر۔ نبی علیہ السلام اٹھ کر دروازے پر تشریف لائے اور فرمایا 3 بار فرمایا لا لا لا، صدیق کے ہوتے ہوئے اور کوئی نہیں امامت کرا سکتا، صدیق کے ہوتے ہوئے اور کوئی بندہ امامت نہیں کرا سکتا۔ جب صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور بندہ امامت نہیں کرا سکتا تو پھر یہ کوئی آدمی تفریق کرے 1400 سال کے بعد کہ جناب صدیق اکبر کی خلافت بھی بلا فصل ہے، وہ سیاسی ہے، اور مولا علی کی خلافت بلا فصل ہے، روحانی ہے۔ یہ پیران عظام سے میری ایک درخواست ہے نقشبندی حضرات سے کہ اتنا بڑا فتنہ اٹھ رہا ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے صدیق اکبر کی خلافت کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کہا جی سیاسی خلافت صدیق اکبر کی بلا فصل ہے اور روحانی خلافت مولا علی کی بلا فصل ہے۔ 1400 سال اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ چاہے سیاسی خلافت ہو چاہے روحانی ہو، صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ خلیفہ بنائے گئے آپ، اور یہ یاد رہے کہ جب رسول اللہ کی عزت و ناموس کا مسئلہ آیا، صدیق اکبر نے ایک قانون یہ بھی بنایا خلیفہ بننے کے بعد کہ جو بدری صحابی ہیں آج کے بعد کسی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ یہ ہمارے پاس رسول اللہ کے تبرکات ہیں، اب ہم صرف ان کی زیارت کیا کریں گے۔ یہ صدیق ہے۔ اب بھائی یہ تبرکات آج کی بات تو نہیں ہے، یہ علم تو ہمیں صحابہ سے ملا ہے، یہ علم تو ہمیں صحابہ سے ملا ہے۔ فرمایا یہ رسول اللہ کے تبرکات ہیں، آج کے بعد یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جب حضور کی عزت کا مسئلہ پیدا ہوا، سنو اے مسلمانہ تو کس طرف جا رہا ہے؟
صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا. پھر جب جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب آ گیا، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، تو صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا. فرمایا اب حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، اب بدری ہو یا غیر بدری ہو یمامہ میں پہنچے. یہ صدیق اکبر ہے. آپ نے فرمایا اب بدریوں کی شان تو حضور کی وجہ سے ہے نا، تو اگر حضور کی عزت کے ساتھ کوئی کھیلنا چاہتا ہے تو پھر بدریوں کو بٹھا کر ہم نے کیا کرنا ہے. اب حضور کی عزت و ناموس کے لیے سارے کے سارے وہاں پہنچے. یہ ہے امت مسلمہ کا علم جو صحابہ سے ہمیں ملا ہے کہ جب حضور کی عزت کے بارے میں کوئی بات کرے تو پھر سارا کچھ قربان کر دینا ہے. اور جب آپ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اب سب دا نا سن کے لوگ پنڈ چھڑ جاندے. صدیق اکبر ازل جو اللہ نے منتخب کیتا میرے حبیب نو با حفاظت مدینے پہنچانا صدیق اکبر دی ذمہ داری ہے. اسے واسطے ہجرت کے دوران کدی صدیق اکبر آگے امن کدی پیچھے، کدی دائیں کدی بائیں. فرمایا صدیق کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی حضور مجھے اپنا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی ذات کا مسئلہ ہے. جب مجھے خطرہ ہوتا ہے نا کوئی آگے سے آئے گا تو میں آگے چلا جاتا ہوں کہ جس نے مارنا ہے وہ صدیق کو مارے، آپ تک نہ جائے. یہ صحابہ نے ہمیں سبق دیا ہے. امام احمد رضا بریلوی نے تو صحابہ سے سیکھا ہے. اور غار پہ ڈنگ کھائے، حرکت بھی نہ کی. لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ. صدیق اکبر حرکت بھی نہیں کرتے کہیں میرے آقا کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. فرمایا جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی. لعاب دہن لگایا. یہ کیوں نہیں کیبلوں پر بیان ہوتا حضور کی مثلیت کی باتیں کرنے والے؟ کیوں نہیں بات بیان کرتے کہ صدیق اکبر کو جب سانپ نے ڈنگ لگایا تو آپ نے لعاب دہن لگایا، اور صدیق اکبر کا وہ زہر کا اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. یہ ہے امام احمد رضا بریلوی. فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. فرمایا سارے فرائض اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا فرض غلامی رسول ہے. اب حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک آدمی نے یہ بات کر دی کہ عمر صدیق سے بہتر ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی نے یہ بات کر دی کہ عمر صدیق سے بہتر ہے. تو حضرت عمر نے مجمع بلایا اور بلا کر فرمایا میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر صدیق سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا سنو، لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا عمر تو ایک طرف، عمر کا سارا خاندان ایک طرف، اس کی ساری نیکیاں ایک طرف، لیکن صدیق اکبر کی جو غار والی نیکی ہے وہ سب سے افضل ہے. رسول اللہ کے لیے منہ پر جوتے کھانا یہ صدیق اکبر کا کام ہے. اور جب ہوش آیا نا جوتے کھانے کے بعد تو سب سے پہلے پوچھا، فرمایا رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ یہ صدیق اکبر کی شان ہے. لو جی اب وقت تو بالکل ختم ہو چلا ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے. میں صرف صدیق اکبر کا جو خطبہ ہے، پہلا خطبہ، فرمایا ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. فرمایا لوگو میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں. بیٹھے بھائی ابھی ختم نہیں ہوا، آپ ایسے ہی کھڑے ہو گئے، اسی طرح بیٹھے، ابھی تو بات ختم ہی نہیں ہوئی ہے. اے صدیق اکبر دا آدم میں آگے دسن لگا بھی آپ نے کتنی بڑی گاڑ کڈی. عروہ بن مسعود نو بخاری وچ موجود ہے، وہ ترجمہ نہیں ہو سکتا.
صدیق اکبر جان دے نے گلاں اج دے سانو سنجیدگی نال گفتگو کرو. کیڑی سنجیدگی نال گفتگو؟ صدیق اکبر جڑی گل کیتی او دا ترجمہ نہیں ہو سکتا قیامت تک. بخاری وچ موجود ہے, پنجابی ترجمہ نہیں ہو سکتا. اتنی گل کیتی عروہ بن مسعود, انہاں کہا جی اینا تے سہارا کر کے لڑ دے ہو ساڈے نال, اے ابو بکر اور قبیلے دا, تے اے عمر اور قبیلے دا, بلال اور قبیلے دا, صہیب اور قبیلے دا, اے تے تانوں چھڈ کے نس جان گے. صدیق اکبر نے گل کیتی, فرمایا سنو اساں حضور نو چھوڑن والے بھی کوئی نہیں تے چھوڑ کے نسن والے بھی کوئی نہیں, تے رہ گیا تیرا مسئلہ امسس بزر اللہ. اے میں بخاری دے الفاظ پڑھ دیتے ہیں, جا کے ترجمہ کوئی ویکھ لوے, میں دا ترجمہ نہیں کر سکتا. صدیق اکبر نے, سب تو بڑا سنجیدہ آدمی امت مسلمہ میں, سب تو بڑا رحیم تے کریم, لیکن جب عزت رسول دا مسئلہ ہے تو پھر صدیق نے فرمایا سنجیدگی تے ملی ادھروں ہے, ہن اساں اپنی سنجیدگی ویکھنی یا مقام رسول ویکھنا ہے. یہ صدیق اکبر دی شان ہے. فرمایا لوگو میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں, بنا نہیں ہوں. آگے کیا فرمایا, فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي, یار جے میں چنگا کام کراں تو میری مدد کرنی, وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَبِّمُونِي. فرمایا صدیق یہ غلط کام ہونا کوئی نہیں. محدث ابن عساکر نے روایت نقل کی تھی, انہاں کیا رب العالمین نے آسمان تے اے بات دا فیصلہ کر لیا کہ زمین تے صدیق غلطی نہیں کر سکتا. اے فیصلہ اے محدث ابن عساکر نے روایت نقل کی تھی شان صدیق اکبر. لیکن آپ نے چونکہ پہلا خطبہ دینا سی قیامت تک مسلمان حکمرانہ واسطے, تے فرمایا جے چنگا کام کراں تو میری مدد کرنی, جے کوئی غلطی ہو جائے تو میں نو سیدھیاں کر دینا. جی آج دے حکمران کوئی صدیق اکبر دی تھی پیشاب نہ بھی کوئی نہیں رلدا. فرمایا کہ میں چنگا کام کراں تو میری مدد کرنی. تے آگے کی فرمایا, صدق امانت والکذب خیانت. فرمایا سچائی امانت ہے, جھوٹ بد بیانتی ہے, اور والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ انشاءاللہ تعالی. فرمایا جے تہاڈے نزدیک جڑا کمزور ہے نا, صدیق نے نزدیک طاقتور ہے, یہاں تک کہ صدیق اس کا حق اس تک پہنچائے گا اگر اللہ کی مدد شامل ہوئی. اور والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ. جیڑا تہاڈے نزدیک طاقتور ہے نا, وہ صدیق کے نزدیک کمزور ہے, یہاں تک کہ میں اس سے حق چھین کر رہوں گا. مولانا نیازی اے پڑھنے تو بعد نا پھر شعر پڑھ دے ہوندے سے. مولانا دستار خان نیازی فرماندے سن, ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, اور ظالم اگر آئے نظر کارے ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے, قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. یہ صدیق اکبر کے الفاظ پڑھنے کے بعد مولانا نیازی اس کا یہ ترجمہ کیا کرتے تھے کہ کمزور نظر آئے تو رسول کا جمال بن, اور ظالم نظر آئے تو پھر صدیق اکبر کی طرح کارے ذوالجلال بن. اور آگے آپ نے کیا فرمایا, لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. فرمایا جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء. فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی, کیبل عام ہو جائے گی, بے حیائی عام ہو جائے گی. کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ, آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. یہ صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی. بس جناب, وآخر دعوانا اذان کر دو. بے حیائی پھیل جائے گی. ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء. صدیق اکبر فرماتے ہیں جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی اللہ تعالیٰ اس قوم پر مصیبتیں اور بلائیں نازل کر دے گا. اگر امت مسلمہ آج بھی یہ چاہتی ہے کہ بلائیں ان سے دور ہوں تو صدیق اکبر کے اس فرمان پر عمل کریں. میں ملک شام گیا تو وہاں خالد بن ولید کا مزار ہے حمص میں, تو وہاں علامہ نبہان ایک گزرے ہیں, ان کے مرید تھے شیخ محمود الحوت. وہ کہنے لگے 1971 کی جب جنگ ہوئی اسرائیل کی عربوں کی, اور عربوں کو شکست ہوئی, تو میرے پیر علامہ نبہان خالد بن ولید کی قبر پر گئے. انہوں نے مجھے خود سنایا. یہ صدیق اکبر نے جو فرمایا نا اس کی میں تشریح کرنے لگا ہوں. تو علامہ نبہان خالد بن ولید کی قبر پر گئے اور جا کر مراقبہ کیا. انہوں نے کہا حضور آپ تو سیف من سیوف اللہ ہیں, بڑی بڑی جنگوں میں آپ حاضر ہوئے اور آپ کے جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہ بچی.
کہ جس پر تیر تلوار اور نیزے نہ لگے ہوں. آپ یہ بتائیں کہ عربوں کو شکست کیوں ہوئی ہے اسرائیل کے مقابلے میں؟ تو علامہ نبہان کہنے لگے کہ مجھے خالد بن ولید نے فرمایا مسلمانوں میں بے حیائی ہے اس لیے ان کو فتح نہیں ہو رہی. یہ صدیق اکبر نے ایسے نہیں بات فرما دی. ہاں فرمایا خالد بن ولید نے مجھے کہا کہ امت مسلمہ کو جا کو خالد بن ولید کا پیغام سناؤ کہ اگر یہ فتح چاہتے ہیں تو بے حیائی اپنے اندر سے ختم کرو. یہ خالد بن ولید، یہ سارے صحابہ کا یہی مسئلہ ہے. اللہ عمہم اللہ بالبلاء، جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی اس قوم میں بیماریاں عام ہو جائیں گی. اسلام ہسپتال نہیں بناتا، یاد رکھو. اسلام یہو جہا معاشرہ دینا بیماری کوئی نہ ہو. ہسپتال دا تصور تے انگریزاں دیتا. ہاں جی صحابہ تو بیماری کوئی نہ ہو. حکیم صاحب مدینے پاک گئے. ہاں تو حکیم صاحب نے کہا جی میری تو دکانداری بند ہو گئی، تھوڑے صحابہ بیمار کیوں نہیں ہوندے؟ حضور نے فرمایا بھوک تو بغیر کھاندے ہی نہیں، جب بھوک باقی ہوندی ہاتھ کھچ لیندے. توجہ. اور آخر میں آپ نے بات یہ فرمائی آج ہر آدمی بے لگام ہے اور کیبلوں پر بیٹھ کر یہ ہمارے مشائخ اعظام کی ذمہ داری ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. صدیق اکبر یہ مجددی بھی ہیں. ہاں جی یہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. ہاں جی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر. تو اس لیے یہ مجددی اور نقشبندی حضرات کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آج جو کیبلوں پر دین کے خلاف کام ہو رہا ہے یہ بہت بڑی ایک سازش ہو رہی ہے. وہ دین اسلام کا ہر حدیث کو وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طرح مجددی کردار ادا کریں. تم کون ہوتے ہو؟ صدیق اکبر کی آخری بات میں کہنے لگا ہوں. آپ نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے، فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ. فرمایا صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے ما بمانا ما دامہ کے ہے. علماء جانتے ہیں حکوم ما جلس الامیر. فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب صدیق اللہ رسول کے پیچھے چلے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. حالانکہ اگلا جملہ تو ہو نہیں سکتا، صدیق اکبر کی حفاظت ہے. اگلا آخری جملہ آپ نے فرمایا فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ. اگر صدیق اس راہ سے ہٹ جائے تو پھر میری اطاعت تم پر لازم نہیں ہے. یہ صدیق اکبر ہے. اور صدیق اکبر کی موت کا سبب کیا ہے؟ آخری باتیں میں چونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، باتیں تو بڑی ہیں. محدث المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا، کہا کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ. ہر ایک حضرت امام عبد الوہاب شہرانی نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر جب گفتگو کرتے تھے تو منہ سے بھونے ہوئے گوشت کی بو آیا کرتی تھی. تو صحابہ نے کہا بھئی آپ مسواک نہیں کرتے، منہ کی صفائی نہیں کرتے، تو آپ کے منہ سے تو بھونے ہوئے گوشت کی بو آتی ہے. آپ نے فرمایا یار یہ راز تھا، لیکن اب راز تم اس کو جو ہے وہ فاش کرنا چاہتے ہو تو صدیق بیان کر دیتا ہے. فرمایا جب نبی علیہ السلام ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی، صحابہ رونے شروع ہو گئے، صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے. میں نہیں رویا، جو میں رو پڑتا تو مجھے کون خاموش کراتا. میں ایک بندے دا آواز تھوڑے سارے نالوں زیادہ ہے. گل انہاں سمجھی بھئی گل مولانا کیڑی کیڑی کر گئے. سمجھ آئی نا؟ اس گل والوں دھیان جڑا انہوں نے کیتا ہے تو ول کر کے پھر لاؤ جی نعرہ. نعرہ ہی تو ہے، بس میں تقریر مکان لگا. یا رسول اللہ. لو جی میری گفتگو ختم ہو گئی. صدیق اکبر صحابہ نے کہا کہ بھئی آپ کے منہ سے بو آتی ہے. فرمایا یار سب نے رو کر اپنے دل کی بڑاس نکالی، صدیق اندر ہی اندر اپنے دل کو جلا بیٹھا ہے. سمجھ اب المستدرک للحاکم امام حاکم حدیث کیا نقل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ.
صدیق اکبر کی موت کا سبب حضور کا ظاہری دنیا سے جانا ہے. وہ کیسے؟ ما زال جسمہ یجری، حضور کے فراق میں صدیق اکبر کا جسم پگھلتا رہا، جس طرح برف پگھلتی ہے. جب وہ برف پگھل گیا جسم تو حتی ماتا، صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ، اقبال کہتا ہے